بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 30۔ تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم اور وجاہت و عزت والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 31۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور ید بیضاء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں۔ عقیدہ نمبر 32۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ فائدہ: نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معاونت کہتے ہیں، اور بے باک، فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ عقیدہ نمبر 33۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بے حیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء علیہم السلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 34۔ اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق انسان اور جن بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری۔ عقیدہ نمبر 35۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ، انس و جن، حور و غلمان، حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور یہ مسلمانوں پر بہت نہایت ہی مہربان ہے۔ عقیدہ نمبر 36۔ حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے،
کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 37، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں، یعنی تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل اور اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال اور کامل اور مکمل ہو گیا۔ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو، یعنی جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 39، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ تمام خلق جو جائے رضائے مولا ہے، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔